جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے جی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ والی روایت یہ جو بھیجی ہے، جس میں ہے جی شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ جو اٹھانے کا ذکر ہے، اس کو حنفی لوگ ترک رفع الدین کی دلیل بناتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی۔ محترم بھائی یہ صحیح مسلم کے اندر سے یہ روایتیں ساری پڑھے نا جابر بن سمرہ والی اس مسئلے میں جو ہے، پھر سمجھ آئے گی۔ ہاں، جو مختصر سی روایت پڑھ لی ہے اس کا کیا پتہ چلے گا، کیا سمجھ آئے گی؟ اسی سے تو حنفی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تفصیلی حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ والی پڑھ لینا۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ تم میں سے جب کوئی سلام پھیرے تو اپنے بھائی کی طرف منہ کر کے صرف زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ ایسے ہی جابر بن سمرہ کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تو تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم قاعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو۔ تو بھائی یہ روایتیں تو صحیح ہیں، لیکن ان سے استدلال جو کیا جاتا ہے ترک رفع الدین کا، وہ بالکل بے وقوفی والا استدلال ہے، انتہائی پاگلوں والا احمقوں والا استدلال ہے جو حنفی کرتے ہیں۔ یہاں ترک رفع الدین نکلتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم جب دائیں بائیں سلام پھیرنے کے وقت ہاتھوں کے ساتھ اشارہ بھی کرتے تھے، سلام کے وقت ہاتھوں پر اشارہ کرتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم دائیں بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو۔ تو یہ باتیں ساری صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، لیکن اس میں رفع الدین کا ذکر نہیں ہے کہ یہاں سے استدلال کر کے تو جناب رکوع والا اور رکوع سے اٹھنے والا رفع الدین جو ہے اس کے طرح کی دلیل بنا لو اور یہ کہنا شروع کر دو کہ نماز شروع کرنی ہے تو رفع الدین کرنا، اس کے بعد نہیں کرنا۔ یہ تو بھائی بیوقوفوں والا استدلال ہے۔ بلکہ محدثین نے اس روایت کے اوپر عنوان جو قائم کیے ہیں ان کو بھی سامنے رکھے نا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کے اوپر جو باب قائم کیا ہے اس باب کا تعلق سلام کے وقت کے ساتھ ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کے حوالے سے اس پر باب قائم کیا، باب فی السلام۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر نماز میں سلام پھیرنے کا جو باب ہے وہی اس پر قائم کیا ہے۔ ایسے ہی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جو باب قائم کیا شرح معانی الاثار کے اندر، وہ بھی یہی ہے، باب السلام فی الصلاۃ کیف ہوا۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ طریقہ کار ہے سلام پھیرنے کا، تو سلام پھیرنے کے وقت ساتھ ہاتھوں کو نہیں ہلانا۔ اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ جو بہقی ہے، سنن الکبریٰ امام بہقی کی جلد 2 صفحہ 181 وہ پڑھیں، اس کے اوپر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اس حدیث پر باب قائم کیا ہے۔ پھر جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور و معروف کلام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا کہ یہ بات بڑی مشہور و معروف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس حدیث کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے۔ اور بھی کئی محدثین ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے رکوع کو جانے کے وقت، رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع الدین کے نہ کرنے پر استدلال کرنے والا جہالت قبیحہ کا مرتکب ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حنفی لوگ اس روایت کو ترک رفع الدین کی دلیل بناتے ہیں تو یہ جاہل لوگ ہیں، بے وقوف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔